میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی۔ دیکھیے علم کے لیے اب ہم بات کریں گے، چونکہ علم کی بہت ساری شاخوں ہیں تو ہم صرف تفقہ کو لیں گے، فقہ جس کو کہتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کا تفقہ، اہل بیت کا تفقہ فی العلم کیا تھا؟ آپ دیکھیے، علم میں خالی علم ہو اور حکمت نہ ہو تو تفقہ نہیں بنتا، اور خالی حکیم اور حکمت والا بندہ ہو اور علم نہ ہو تو پھر بھی تفقہ نہیں بنتا۔ تفقہ بنتا ہے علم والحکمہ، یہ دونوں ملتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کا باب، شہر علم کا باب بھی علی کو کہا، اور حکمت کے شہر کا باب بھی حضرت علی کو کہا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وفی روایت انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا اب علم ہو یا حکمت ہو، یہ دونوں اگر کسی کو دستیاب ہوں تو وہ فلیأت الباب، اس کو چاہیے کہ وہ دروازے کے پاس پہنچ جائے۔ ہمارے ہاں جب فقہ کی بات ہوتی ہے تو 4 نام سامنے آتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ کون سے 4 نام؟ جنہوں نے فقہ کو مرتب کیا، جن کی فقہ کو اللہ نے قبولیت دی، ائمہ اربعہ کے نام، بہت بڑے لوگ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، یہی نام آتے ہیں نا۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سب کے فقہ کا آغاز کہاں سے؟ سب سے پہلے اگر ہم پھر اوپر چلے جائیں تو 2 شخصیات تھی جہاں سے فقہ چلی، حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک، یہ 2 شخصیات تھیں۔ کتنے لوگ تھے؟ 2، امام مالک اور امام ابو حنیفہ۔ اچھا، یہ غلط فہمی دور کر لیجئے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے پہلے یہ کہنا کہ فقہ نہیں تھا، یہ غلط ہوگا۔ تفقہ تھا، فقاہت تھی، لیکن فقہ کو جس طرح سے ترتیب اور مدون کیا گیا امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا، اس سے پہلے یہ اس مدون شکل میں نہیں تھا، اس مرتب شکل میں نہیں تھا، باقاعدہ اصول و ضوابط بنا کے لکھا نہیں گیا تھا۔ یہ کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے۔ تفقہ تو ہمیشہ سے تھی، وہ تو جب سے قرآن تھا فقہ تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک 2 لوگ ہیں، اگر آپ اوپر چلے جائیں، جہاں سے فقہ کا ابتدا ہوتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کو اگر لیں آپ، ان دونوں میں سے پہلے امام ابو حنیفہ کو لے لیں، تو امام ابو حنیفہ کے علم فقہ میں جو کلیدی کردار ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، اور جو خود اہل ذکر ہیں دونوں۔ کلیدی کردار حافظ ذہبی نے، امام ذہبی نے طبقات میں لکھا ہے کہ امام محمد باقر سے، جس کو باقر العلوم کہتے ہیں، امام محمد باقر کے کل علم کو روایت کرنے والے ہزاروں طلبہ میں سے 3 ہیں۔ حافظ ذہبی، امام ذہبی نے لکھا ہے 3 ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ابو حنیفہ، ایک امام اوزاعی، اور ایک ان کے اپنے بیٹے امام جعفر صادق۔ فرماتے ہیں کہ امام باقر کے علوم جو پوری دنیا میں پھیلے وہ ان 3 لوگوں نے روایت کی۔ تو گویا امام اعظم ابو حنیفہ کا پتہ چل گیا کہ مبلغ علم کیا، اور خود امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے، لولا السنتان، اگر مجھے وہ 2 سال میسر نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کے پاس گزارے، تو نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ تو ابو حنیفہ کا جو منہج علم ہے اور جو منتہا ہے وہ امام جعفر صادق اہل بیت کا دروازہ ہے۔ اس کے بعد آگے آئیے، امام شافعی ہیں۔ پھر امام شافعی کے حوالے سے تلمذ کا اور استادوں کا جو سلسلہ ہے یہ 2 واسطوں سے چلتا ہے۔ ایک میں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، چونکہ امام شافعی شاگرد ہیں امام حسن محمد بن حسن الشیبانی کے، اور محمد بن حسن الشیبانی شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے۔ تو گویا امام شافعی کا بھی ایک واسطے سے شاگردی ہو گئی اہل بیت کی۔ اب دوسرا واسطہ لیجئے، امام شافعی کا جو دوسرا واسطہ ہے، دوسرے واسطے سے امام شافعی شاگرد ہیں حضرت امام مالک کے، ایک واسطے سے شاگرد ہیں امام حسن کے الشیبانی کے، دوسرے واسطے سے شاگرد ہیں امام مالک کے۔ اور امام مالک میں نے بتایا کہ ابتدائی لوگوں میں سے تھے، اب امام مالک کا سن لیں۔ امام مالک شاگرد ہیں ربیع الرائی کے، یہ شاگرد ہیں فقہ میں حضرت اکرمہ کے، حضرت اکرمہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو وہ تلمذ کرتے تھے حضرت مولا علی سے۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے، حضرت
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم کو اگر 100 حصوں میں بانٹا ہے، یعنی ہم بات کرنے کے لیے کہہ لیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، بات کرنے سمجھانے کے لیے 100 حصوں میں بانٹا ہے، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس 100 میں سے 99 حصے اللہ نے علی ابن ابی طالب کو دیے ہیں اور ایک حصہ پوری امت میں بانٹا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس نے حلیت الاولیاء میں بیان کیا۔ تو گویا یہ امام مالک کا ہو گیا، یعنی اب اس کے بعد رہ گئے امام احمد بن حنبل۔ امام مالک کا بھی میں نے بتا دیا، ربیہ رائی، وہاں سے اکرمہ، وہاں سے عبداللہ ابن عباس اور پھر حضرت علی۔ امام ابو حنیفہ کا بتا دیا، امام ابو حنیفہ سے اپنا امام جعفر صادق بھی براہ راست اور امام محمد باقر بھی براہ راست۔ امام شافعی کے دونوں واسطے بتا دیے، حضرت امام مالک والا واسطہ بھی بتا دیا اور دوسرا واسطہ بھی بتا دیا۔ اب رہ گئے امام احمد ابن حنبل، اور امام احمد ابن حنبل بالاتفاق شاگرد ہیں امام شافعی کے، اور امام شافعی کا پہلے ہی تلمذ اہل بیت اطہار اہل ذکر سے ثابت شدہ ہے۔ تو گویا ائمہ اربعہ جتنے بھی چاروں ائمہ اربعہ، امام اور بھی بہت سے تھے فقہ جنہوں نے مرتب کی، 100 سے زیادہ فقہ سامعین کرام مرتب ہوئی، یہ کوئی 4 فقہ مرتب نہیں ہوئی تھی، 100 سے زیادہ فقہ مرتب ہوئی۔ اللہ کا امر تھا، ان لوگوں کو بڑے مضبوط شاگرد مل گئے، ان کی فقہ آگے فروغ پا گئی، پھر امت کا اس پر اعتماد بڑھا اور بالآخر چلتے چلتے 2-3 صدیوں بعد اس پر تقریباً اتفاق ہو گیا، جس کو پھر امت میں قبول عام میسر ہے۔ اور یہ چاروں لوگ ائمہ اہل بیت کے شاگرد ہیں اور ائمہ اہل بیت سے اخذ فیض کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی اور اہل بیت کے فیض کی اور فاسألوا اہل الذکر کی عملی تفسیر ہے جو امت میں جاری و ساری ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ کسی اور بھی کئی لوگ ہوں گے، کسی اور کے فقہ کو بھی قبولیت مل سکتی تھی، اللہ کا امر ہے نا۔ دیکھیے اس میں تو کسی انسان کا دخل نہیں ہے کہ اللہ نے صرف ان لوگوں کے فقہ کے، ان لوگوں کی دانش کو اور ان لوگوں کے تدبر کو امت میں قبولیت بخشی جن کا مصدر، منبع اور ماخذ حضرت مولا علی کی ذات تھی۔ اور شاید یہ اس کلام رسول کی برکت تھی کہ حضور نے فرمایا تھا من اراد العلم فلیأت الباب، جو علم کا ارادہ کرتا ہے وہ پھر باب کے پاس آئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو باب کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ امام خوارزمی نے المناقب میں بیان کیا، حضرت مسروق کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ چاہت ہوئی، بہت بڑے فقیہ تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے چاہت ہوئی کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ کا صحابہ میں سب سے افضل اور افقہ صحابہ کون سے ہیں، سب سے بڑے فقیہ کون ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس پر غور کیا تو میری نظر میں 6 لوگ ٹک گئے۔ کتنے لوگ؟ 6 لوگ۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی نگاہ جو میری پڑی وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود، تیسری حضرت ابو درداء، چوتھی حضرت معاذ بن جبل، پانچویں حضرت زید بن ثابت اور چھٹی حضرت مولا علی۔ فرماتے ہیں یہ 6 لوگ، میں اس پر مجھے انشراح صدر اللہ نے دے دیا کہ رسول کا تمام علم اور فیض ان 6 لوگوں میں احاطہ کیے ہوئے۔ حضرت مسروق نے لکھا ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے، اور ان کا لفظ ہے میں نے سونگا تمام صحابہ کو تو ان 6 کو پایا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اور سونگا کہ پھر اصل کی طرف پہنچوں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اور سونگا تو پھر ان 6 کا علم بھی اور کل صحابہ کا علم بھی 2 لوگوں میں پایا۔ فرماتے ہیں کہ وہ 2 لوگ کون سے تھے؟ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت علی بن ابی طالب۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں متوجہ ہوا اور میرا دل چاہا کہ میں سونگوں کہ پھر ان میں سب سے اونچا کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جب توجہ کی تو اللہ نے مجھے اس پر انشراح صدر دے دیا کہ تفقہ میں تمام صحابہ کرام اور علم رسول کا وارث علی بن ابی طالب ہے۔ مناقب الخوارزمی، جس کو بہت سارے اہل حدیث علماء نے بھی اس کی اسناد کو صحیح کہا، اور یہ کیوں نہ ہوتا۔ ابھی بات ختم کرنی ہے ہم نے، میں پھر آگے واقعات بتاؤں گا عہد خلفائے راشدین کے، کہ جس طرح حضرت علی پھر اس میں مداخلت کر کے ان معاملات کے فیصلے فرماتے تھے۔ حضرت ام المومنین کا عقیدہ سن، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان سے کچھ لوگوں نے استفسار کیا عاشورہ کا روزہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے عاشورہ کے روزے کی۔ حضرت عائشہ سے استفسار کیا گیا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ لوگ صحابی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، ان کو کس نے کہا ہے؟ چونکہ عاشورہ کے روزے کی حدیث حضرت عائشہ تک نہیں پہنچی تھی۔
تو انہوں نے کہا ہے کہ جس سے پوچھا اس نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اس نے اگلے صحابی سے پوچھا, انہوں نے کہا ہمیں علی ابن ابی طالب نے کہا ہے. حضرت عائشہ کے پاس وہ شخص پیغام لے کے آیا کہ حضرت علی کے کہنے پر یہ روزہ رکھنے ہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ پھر اس روزے کو جاری رکھیں. کیوں؟ انہ اعلم بالسنہ, وہ سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے. امام ابن عبد البر الاستیاب میں حدیث کی تخریج کرتے ہیں جس کو امام مسلم نے روایت کیا. شریح بن ہانی حضرت ام المومنین سے موضع پر مسح کی نسبت سوال کرتے ہیں کہ موضع پر مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور ہو سکتا ہے تو اس کی مدت کون سی ہے, اور پھر مقیم کا کیا ہے, اور پھر مسافر کا کیا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے, لہٰذا تم علی ابن ابی طالب کو ڈھونڈو اور خبردار یہ مسئلہ علی ابن ابی طالب سے ہی پوچھنا. ان کی طرف بھیج دیا. پھر الاستیاب میں امام ابن عبد البر نے بیان کرتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ میں کہاں سے عمرے کا آغاز کروں. ایک شخص نیا مسلمان ہوا, عمرہ کرنے کے لیے آ گیا. حضرت عمر کا دور تھا, خلیفہ راشد تھے. اس دور میں رواج تھا کہ خلیفہ خود بھی تشریف لے جاتے تھے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کے دوران. تو حضرت عمر سے پوچھا گیا, اور حضرت عمر کون سے یہ بھی سن لیں. حضرت عمر فاروق وہ کہ جب حج کرنے جاتے تو اپنے تمام گورنر کو, یہ ریلیونٹ بات تھی میں اس لیے بتا رہا ہوں ضمنی آگے, گورنر کو حج کے بعد ایک فہرست میں لائن میں بٹھا دیتے, اور حج عوام الناس ہر کوئی حج کرنے آتا تھا, یہ والی پابندیاں تو نہیں تھی. حج کے بعد فرماتے کہ یہ اے میرے لوگوں یہ سارے گورنر بیٹھے ہیں, کسی کے خلاف کسی کو شکایت ہے تو مجھے بتا دو. حج کے مجموعے سے ہزاروں لوگ ہوں گے, ایک شخص کھڑا ہوا حضرت عمر بن العاص سے متعلق اس نے شکایت کی. حضرت عمر نے حضرت عمر بن العاص کو باہر نکال لیا, یا بعضوں میں کسی اور کی بھی ذکر ہے گورنر کا, باہر نکال لیا. اس شخص کو بلایا, اس نے کہا جی انہوں نے مجھے 20 یا 40 کوڑے مارے تھے اور وہ ناحق تھے. حضرت علی نے وہیں کھڑے 10 منٹ کے اندر تحقیق کر کے ثابت کر لیا کہ ہاں کوڑے ناجائز تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم ادھر لیٹو, جس طرح تم نے اس کو عوام کے سامنے مارے تھے, تم گورنر ہو, تمہاری سزا سخت ہونی چاہیے. یہ حج کے دن کعبۃ اللہ کے سامنے تجھے ادھر کوڑے مارے گئے. سارے گورنر اکٹھے ہو کے آ گئے حضرت علی کے پاس, حضرت عمر کے پاس, کہ آپ یہ کیا رواج ڈال رہے ہیں, یہ تو ہمارے تصرف سے ہی نکل جائیں گے لوگ اگر آپ نے یہ رواج ڈال دیا. حضرت عمر فاروق کا جملہ سننے والا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا تمہیں یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہیں ان پر تصرف کرنے کے لیے بھیجا ہے, تم تو ان کے خادم ہو. یہ ملوکیت کی ذہنیت ہے کہ لوگوں پر تصرف کیا جائے, خلافت راشدہ کی ذہنیت نہیں ہے تصرف کیا جائے. حضرت عمر نے لٹایا, اس ایک عام بندے نے گورنر کو عمر فاروق کے سامنے کعبۃ اللہ کے سائے میں آ کے 40 کوڑے مارے. یہ عمر فاروق ہے جس کے دور میں عدل اپنے پورے قد سے کھڑا تھا, اللہ کا قانون زمین پر صحیح طور پہ نافذ تھا. وہ عمر فاروق, ان سے جب پوچھا گیا کہ عمرہ کہاں سے شروع کروں, تو فرماتے ہیں کہ اے شخص اسی مجمع میں وہ سامنے علی ابن ابی طالب ہیں, وہ عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے چلا جا اور دیکھ جہاں سے وہ عمرے کا آغاز کرے ان کے پیچھے اسی طرح آغاز کر, اور جہاں وہ اختتام کرے ان کے پیچھے اسی طرح اختتام کرے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تفقہ تھا جو صحابہ کرام میں مقبول عام تھا.